فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، سورۃ الصف اس کی آیت نمبر 8 اور 9 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عظیم الشان آیت ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو حالات تھے اس حوالے سے بھی پیشین گوئی اور بشارت ہے، اور قیامت تک آنے والے جو مختلف حادثات اور واقعات رونما ہوں گے اس کی طرف بھی یہ اشارہ کر رہی ہے۔ ان آیات سے پہلے جناب مسیح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے انہیں آمادہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر دی کہ میں جو مشن لے کے آیا ہوں اس کی تکمیل اور اس کو مکمل میرے بعد آنے والا ایک نبی کرے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت بالکل واضح الفاظ میں نام لے کر جناب مسیح علیہ السلام نے دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسیحی علماء کا اور مفاد پرست افراد کا، جس میں دانشور بھی شامل ہیں، یہ ایک مسلسل منصوبہ اور عمل چل رہا ہے کہ جس میں ہر طریقے سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی ہستی کو، آپ کی سیرت کو لوگوں کے سامنے مشکوک بنا دیا جائے، اور جو شخص روپے پیسے اور عزت اور شہرت کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے تو پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ گھڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو نشانہ بنائے یا اس نبی کو نشانہ بنائے کہ جس پر وہ خود یقین اور ایمان رکھتا ہے۔ جناب مسیح علیہ السلام کو بھی اس کا شکار کیا گیا، اور ان کی تعلیمات کو بھی مسخ کرنے میں جو بھی وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے وہ کی، اور اس کی ایک سب سے بڑی دلیل جو زندہ حالت میں آج بھی موجود ہے کہ عیسائی دنیا کی معروف ترین جو انجیلیں ہیں ان میں سے بیشتر اناجیل کو ان کے علماء نے مختلف اوقات میں تبدیل کر کے رکھ دیا، اور جس انجیل میں نسبتاً بہتر اور واضح انداز میں تعلیمات تھیں اس کے بارے میں فتوے جاری کر دیے کہ یہ انجیل درست نہیں ہے۔ دنیائے مسیحیت میں انجیل برناباس، جو کہ مسیح علیہ السلام کے براہ راست صحابی تھے اور جنہوں نے اپنی اس انجیل کو مرتب کرتے وقت بارہا یہ بات کہی کہ میں نے یہ بات جناب مسیح علیہ السلام سے براہ راست سنی ہے، براہ راست دیکھی ہے، اور میں آپ کو اس کی بشارت دے رہا ہوں یا اس کی خبر دے رہا ہوں۔ باقی تمام کی تمام انجیلیں
چاہے وہ یوحنا کی ہو، متی کی ہوں یا کسی اور فرد کی، ان میں سے کوئی بھی مسیح علیہ السلام کا براہ راست صحابی نہیں تھا۔ 3-4 واسطوں سے وہ تعلیم آگے بڑھی۔ چونکہ انجیل برناباس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کی بشارت اور ان کی آمد کی واضح قسم کی نشانیاں درج تھیں، اس لیے اس کو ایک زمانے تک غائب رکھا گیا اور اس کے بارے میں یہ فتوے جاری کر دیے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود تشریف لے آئے اور قرآن مجید جیسی ایک انمول، کبھی نہ ختم ہونے والی اور تمام تر اچھی باتوں پر مشتمل ایک ایسی کتاب کی جس کی حفاظت رب ذوالجلال نے خود اٹھائی، جب وہ ظاہر ہو گئی تو پھر وہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو کے کسی کے پیچھے پڑ جانا، وہ قرآن مجید کے بارے میں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی سرگرمیاں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج کی پہلی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، تاکہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے یا اپنے منہ سے، واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ اللہ نے اس آیت میں نور اللہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور جب بھی اللہ کا نور، ہم اس کی تفسیر اور اس سے متعلق دیگر آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی آیت جو اللہ کی ذات اور ہستی کے بارے میں ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ خود رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ خود اللہ کی ہستی اور ذات جو ہے آسمانوں اور زمین کا نور ہیں۔ اس نور کو دیکھنے کے لیے روشن دماغ، دیکھنے والی آنکھیں، باشعور ذہن، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ان کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ اور اس وجہ سے جو لوگ بھی سمجھدار ہیں، علم و دانش سے تعلق رکھتے ہیں، غور و فکر کے مراحل طے کرتے رہتے ہیں، وہ اس کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نمونے دیکھتے ہیں، اس کے کرشمے دیکھتے ہیں، اس کے نشانات پاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے سائنسدان دوست اور دانشور احباب کبھی کبھار آپس کی گفتگوؤں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی واقعی غور کرنا چاہے تو کسی بھی درخت کے ایک پتے پر غور کرتے ہوئے اس کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اس میں پانی کیسے پہنچتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے کس طرح سے زندگی سے نوازا ہے، اور اس دنیا میں کروڑ ہا کروڑ قسم کے درخت اور ان کے ارب ہا ارب کے پتے، یہ سب کیسے ایک لفظ کن کی بنیاد پر تخلیق کیے جا رہے ہیں۔ اس درخت کے اندر ایسا کون سا کاریگر بیٹھا ہوا ہے جو اس کے ایک ایک پتے کو بتا رہا ہے کہ تمہاری شکل ایسی ہونی چاہیے، تمہارا رنگ ایسا ہونا چاہیے، تمہارے اندر زندگی رگ و ریشے کے ذریعے سے یوں پہنچنی چاہیے، تم نے روشنی اس طرح سے سک کرنی ہے، تم نے پانی کو اس طرح سے جذب کرنا ہے، تم نے ہوا کو اپنی ذات کا حصہ اس طرح سے بنانا ہے۔ ایسی کون سی طاقت ہے، کون سا ایسا انجینئر ہے جو اس کے اندر بیٹھ کر اسے یہ تعلیم دیتا ہے؟ کروڑ ہا کروڑ قسم کے درخت اور کروڑ ہا کروڑ قسم کی دیگر مخلوقات جو اس سے وابستہ ہیں، تو ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، یہ اللہ کا امر ہے
وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اسی اللہ کی قدرت کو اللہ نے اپنا نور قرار دیا ہے۔ یہ نور اس کائنات میں ہر مقام پر موجود ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں تو آسمانی کتابیں سب ختم بھی ہو جائیں تب بھی یہ کائنات اس کو وہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جس میں اس کائنات کے خالق کی طرف اور اس کی پہچان کی طرف انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نور کو ختم کرنے کا ایک عمل شروع ہوا اور گزشتہ تقریباً 3 صدیوں سے یہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی۔ کس طرح سے شروع ہوا کہ ہم سب اس زمین پر رہتے ہیں، زمین کی مخلوقات سے وابستہ ہیں، انسان ہیں تو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پتھروں پر، ریت پر، پانی پر، آب و ہوا پر، درختوں پر، ان پر غور تو کریں گے، ان پر ریسرچ تو ہوتی رہے گی، اپنی ضرورتیں جو پوری کرنی ہے اسی کائنات کے نظام سے۔ تو ہمارے نظام تعلیم سے اس بات کو کھرچ کر نکال دیا گیا کہ تم بایولوجی پڑھو، کیمسٹری پڑھو، فزکس پڑھو، فلکیات پڑھو، زمین کی مختلف چیزوں پر تحقیق کرو، لیکن خبردار اللہ کا ذکر کہیں نہیں آنا چاہیے، اس کا نام کہیں نہیں آنا چاہیے، اس کا کوئی حوالہ کسی آسمانی کتاب سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اپنی عقل کے مطابق اس پر ریسرچ کرو اور جو اس میں سے مفاد تمہیں مل رہا ہے، فائدہ تم حاصل کر رہے ہو تو تم بس اسی پر اکتفا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی کسی یونیورسٹی میں کسی سے یہ کہا جائے کہ یہ جو تم زراعت پر تحقیق کر رہے ہو تو کبھی تم نے غور کیا کہ زراعت کی وہ باتیں جن پر تحقیق کرتے کرتے کئی سالوں کے بعد تم پہنچے ہو اس نتیجے تک، اس کے بارے میں قرآن مجید کچھ واضح قسم کے اشارات آج سے 1400 برس سے زیادہ پہلے سے دے رہا ہے، اور اس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ایک نظام کے تحت بنایا ہے۔ تو اپنے مضامین پر غور کرتے ہوئے اور ریسرچ کرتے ہوئے کبھی قرآن مجید کو بھی درمیان میں شامل کر کے اس کو بھی غور کا ذریعہ بناؤ تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں جناب، قرآن کا، اللہ کا، رسول کا ہمارے شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے لیے اسلامیات کا ایک استاد ہے جو نماز روزے میں فرض فرائض تمہیں سکھائے گا، اس لیے یہ اس کی کلاس میں جا کے بات کرنی ہے تو کرو۔ اللہ کے نور کو ختم کرنے کی ایک یہ سازش کی گئی، اور ہم اپنے ملک میں بھی یہی چلن دیکھ رہے ہیں۔ بارہا اس کا تجربہ ہوا، بارہا ان کے پروفیسر سے بات ہوئی کہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اگر ہم ان مضامین کو کچھ دیکھنے کی کوشش کریں جو قرآن خود کہتا ہے کہ تم آسمانوں پر غور کرو، زمین پر غور کرو، پانیوں پر غور کرو، درختوں پر غور کرو، ہواؤں پر غور کرو، اور ہم نے یہ نشانیاں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اس پر غور کرو، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی ریسرچ پیپر لکھنا چاہے، کوئی تھیسس لکھنا چاہے اور وہ سائناپسس بنا کر اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے پاس جائے، پروفیسر سے ملاقات کرے کہ میں اس کو قرآنی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس اس کے ایکسپرٹ ہیں اور نہ ہی ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نور کو بجھانے کی ایک کوشش پوری دنیا میں یہ کی گئی کہ ان علوم میں سے اللہ اور اس کے رسول کو خارج کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں دوسرا نور اس قرآن کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ بھی اللہ کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بالکل واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو جو رسول بنایا ہے تو آپ کی طرف ایک نور بھیجا ہے، یعنی قرآن مجید بھیجا ہے۔ قرآن مجید کو بھی ہمارے نصاب سے، ہماری تعلیم گاہوں سے آہستہ آہستہ نکالا گیا، اور اس کو بھی 250-300 برس ہو چکے۔ اب آپ قرآن مجید کی تعلیمات کے حوالے سے بالکل غیر جانبدار ہو کر اگر جائزہ لیں گے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انفرادی طور پر
یا نجی اداروں کی شکل میں ایک تعداد ایسی ہے جو قرآن حفظ کر رہی ہے، قرآن ناظرہ پڑھ رہی ہے، ہم میں سے بھی ایک غالب اکثریت قرآن ناظرہ جو پڑھ رہی ہے، اس میں ہمارے والدین کا ہم پر احسان ہے، ان کی ایک ذاتی کوشش کہ انہوں نے ہمیں قرآن پڑھا دیا۔ کسی نے اپنے بچوں کو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھایا، لیکن وہ بمشکل 2-4% آپ کو افراد ملیں گے جو قرآن کا ترجمہ بھی جانتے ہوں۔ ستم ظریفی یہ کہ پاکستان میں ہزاروں تعلیمی ادارے ہیں، سرکاری اداروں میں تو پورا قرآن ویسے ہی نہیں پڑھایا جاتا، ان کے نصاب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے جو نجی ادارے ہیں جس میں میڈیکل کالجز ہوں یا انجینئرنگ کے سکولز ہوں یا دیگر اور شعبہ جات، اس میں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ جنہیں ہم دینی مدارس کہتے ہیں، جو بطور خاص اسی قرآن و سنت کے لیے بنائے گئے، تو میں چونکہ ان سے وابستہ رہتا ہوں تو میں یہ بات بالکل واضح انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے بھی ہزاروں دینی مدارس ایسے ہیں جس میں پورے قرآن کا مکمل ترجمہ صحیح طور پر نہیں پڑھایا جاتا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اول سے لے کر آخر تک نہیں پڑھائی جاتی۔ اس کے کچھ اجزاء ہیں، وہ کچھ اجزاء پڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے اس نور کو جو کائنات پر غور کرنے کی شکل میں تھا، اللہ کے اس نور کو جو قرآن مجید کی شکل میں تھا، اور تیسرا ایک حوالہ خود قرآنی آیات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ملتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کے نور کا ایک پرتو ہے، اللہ کے نور کی ایک علامت ہے۔ یہ 3 قسم کے نور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شکل میں اس کا پھیلا ہوا نور، قرآن مجید کی آیات میں اس کا موجود نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پایا جانے والا اللہ کا نور اور اس کی روشنی، ان تینوں چیزوں کو ہماری نظام زندگی سے، ہمارے نظام تعلیم سے اور ہمارے فکر اور خیال سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اور یہ ایک بشارت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ اس حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے۔ قرآن مجید کا ایک حوالہ ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی آخری محبوب نبی جناب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے، اور سراج منیر کا مطلب ہوتا ہے چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا ستارہ نہیں، چمکتا ہوا چاند نہیں، چمکتا ہوا سورج۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو اور کچھ لوگ اس کی طرف منہ کر کے پھونکے مارنا شروع کر دیں اور یہ تصور کرنے لگیں کہ ہم اس سورج کی روشنی کو بجھا دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کوششیں اسی طرح کی ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رکھے گا، چاہے کفار اس کو کتنا ہی ناپسند کریں، اس نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے۔ یہ کائنات اس کی ہے، وہ اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا، اس پر پورے طریقے سے نگران ہے، اس کے ایک ایک ذرے پر اس کی حکومت ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور جس کا اس نے منصوبہ بنا رکھا ہے اس کا منصوبہ 2-4 سال کا یا 200-400 سال کا نہیں تھا، اس کا منصوبہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو یہ غزوہ احد کے قریب نازل ہوئیں۔ غزوہ احد سے ابھی مسلمان گزرے تھے اور ایک بڑی تکلیف دہ کیفیت سے وہ گزرے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی جن میں سید الشہداء امیر حمزہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور معلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب مصعب ابن عمیر علمدار پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ
وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی شہید ہو چکی تھی، تو اور ظاہری طور پر انہیں شکست ہوئی تھی، بڑے پریشان تھے کہ یہ تو بہت برا ہوا۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس روشن چراغ کو، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے تو اپنے نور کو مکمل کرنا ہے۔ اس مکمل کرنے کی ایک ابتدائی شکل کچھ ہی سال کے بعد مکہ کے فتح کرنے کی صورت میں اللہ رب العزت نے وہاں کے مسلمانوں کو دکھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین حجاز کے لیے نبی بنا کے بھیجے جاتے تو ہم سمجھتے کہ یہ آیت مکمل ہو گئی، بات ختم ہو گئی ہے، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، جبکہ خود قرآن میں اللہ نے یہ بتایا کہ اے نبی ہم نے تو آپ کو ساری قوموں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو گویا ابھی نور کے مکمل ہونے کا وقت باقی ہے، اس اسلام کے اور اللہ کے اس نور کو پوری دنیا پر غالب ہونے کا وقت ابھی باقی ہے۔ ابتدائی کچھ شکلیں ضرور ظاہر ہوئیں، اور اس کے بعد اتار چڑھاؤ جو زندگی کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت میں وہ شامل ہے، وہ ضرور ہم نے دیکھا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے مشرق اور مغرب تک ہر مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی پہنچیں گی، اور ہر شخص اللہ کے دین کو قبول کرے گا، باقاعدہ وہ کلمہ توحید کا اقرار کرے گا۔ یہ وقت بھی آئے گا، کب آئے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ اس آیت کے ضمن میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حوالے سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کے اس نور نے غالب ہونا ہے۔ آخری بات آج کی اس ملاقات کی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتاتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور ایسا میں کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور اٹل سنت ہے، بالکل واضح قسم کی، جس میں کوئی ابہام، کوئی شک نہیں ہے، کہ زمین کے نظام کو بنانے اور اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نہ خود اتر کے زمین پر آتا ہے، نہ اپنے فرشتوں کو زمین کے کارندے بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے کارندے ہم ہیں، آپ اور ہم، انسانوں کی دنیا ہے، تو انسانوں کی دنیا میں کسی بھی تبدیلی کا بنیادی ذریعہ انسان ہی ہوں گے، انسانوں کے ذریعے سے ہی اچھے یا برے کام ہوں گے۔ اس لیے یہ بات تو درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کام کر رہی ہے اور اللہ کا نور غالب ہوگا، لیکن اصل بات دیکھنے کی یہ ہے کہ کیا ہم اس نور کے غالب کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں شامل ہو رہے، ہمارا اس میں کتنا کردار ہے اور ہم اس میں کس طریقے سے شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ نے تو اپنا کام پورا کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ وسیلہ انسانوں ہی کو بناتا ہے۔ کئی سال پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا، آج دوبارہ تذکرہ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کچھ برس پہلے، کوئی 15-20 برس ہو گئے ہوں گے، تاشقند جانے کا اتفاق ہوا، سمرقند اور بخارا کی سرزمین کو دیکھا۔ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ایک طویل عرصے تک رہی، ہزاروں علماء، مساجد، مدارس اور اسلامی کتب خانوں کے بڑے بڑے ذخیرے موجود تھے، لیکن جب رشین حکومت آئی تو وہاں ہر چیز کو تباہ کر دیا گیا۔ ایسی بے شمار مسجدیں جو شراب خانوں میں تبدیل ہو چکی تھیں یا ہوٹلز میں تبدیل ہو چکی تھیں، ایسے بے شمار مدرسے جو کپڑے بننے اور قالین بننے کی کھڈیوں میں، کارخانوں میں تبدیل ہو چکے تھے، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ لیکن طویل ترین زمانہ گزرنے کے بعد، کم و بیش کوئی 70 برس گزرتے ہیں، جب ان کی حکومت ایک دھچکے سے پیچھے ہٹی اور مسلمانوں کو ایک جزوی آزادی ملی، تو آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ جس سرزمین پر قرآن مجید کا نسخہ رکھنا جرم تھا، کسی دکان، کسی مکان میں مل جائے تو ان کے افراد کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا تھا، بلکہ قتل کر دیا جاتا تھا، ان کی سزا موت تھی۔
نماز پڑھنے کا کہیں تصور بھی موجود نہیں تھا، سوائے 2-4 ایسی مسجدیں جو دنیا کے بعض مسلمانوں کو دکھانے کے لیے علامت کے طور پر آباد کر رکھی تھیں۔ بیرونی کوئی وفد آتا تو انہیں وہ مسجد میں لے جاتے اور زیارت کروا دیتے، باقی مسجدیں بند ہو چکی تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع مسجد، اس میں ہم نے نماز پڑھی تو تقریباً 8 فٹ کی بلندی تک پوری مسجد اور پورا صحن وہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا جس کو صاف کیا جا رہا تھا مکمل طور پر۔ لیکن 70 برس کی اس اذیت کے بعد لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان ختم ہو گئے، قرآن 70 برس تک کسی کو نہ ملے تو کہاں باقی رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رشین وہاں سے گئے تو ہر گھر کے اندر سے ایک آدھ حافظ برآمد ہونا شروع ہو گیا، اور سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام، بہترین تلاوت کرنے والے، بہترین قرآن مجید کا ترجمہ جاننے والے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے گھروں کے تہ خانے میں بیٹھ کر لالٹین اور موم بتی کی روشنی میں قرآن یاد کرتے رہے، اور اس دوران ہمارے کئی افراد شہید بھی ہوئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تو متم نور ہی، وہ تو اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اس اعتبار سے اللہ کے نور نے تو پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ صرف بات غور کرنے کی میری اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اس میں کس حد تک شریک ہیں، اللہ کی کتاب کو جاننے کے لیے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے ہم کس قدر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کیجئے کہ اللہ کی کائنات میں اس کی مرضی کا کام تو ہوگا ہی، لیکن ہم اگر اس اچھے کام میں شریک ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔